وائی فائی وہ نہیں ہے جو ڈبہ پڑا ہوا ہے گھر میں، وہ پیچھے کوڈ ہوتا ہے نا وائی فائی میں، وہ کوڈ اس کو کوڈ کو یاد کرنا کہ کیوں یہاں آتے ہیں. تو ایک بار جب یاد ہو جائے گا نا وہ وائی فائی کوڈ جو ڈبے کے پیچھے نمبر لکھا ہوتا ہے، تو جب کسی کے گھر میں جاتے ہیں بولتے ہیں یار میرا انٹرنیٹ بڑا کم ہے یار، میں نے اپنا وائی فائی کوڈ میلاد ہال کا سیو کر دیں. جب ایک بار سیو ہو جائے گا نا تو کچھ نہیں کرنے پڑے گا، کچھ نہ کرنا، کچھ بھی نہیں، بس انٹر ہو جائیں کنیکٹ. کیا حال یار صاحب، بات میری سمجھ رہے ہیں بھائی صاحب؟ تو کنیکٹ ہو جائیں گے، صرف آ کر بیٹھ جائیں. میں وہی کرتا ہوں تو میں بتاتا ہوں نا، یہی میں کرتا ہوں. تو فرسٹ آف آل ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ، الحمدللہ آتا ہوں کنیکٹ ہو جاتا ہوں. نہ ادھر کیا ہو رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، یہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بس یہی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، کہاں مجھے پہنچا رہا ہے. یہ بڑی بات ہے. الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے کوئی نعت پڑھتا ہے، کوئی سپیچ بولتا ہے، جیسے کہ I always look forward to عارف صاحب speech. It's very enlightening. مجھے بڑا سبق ملتا ہے اس سے. تو میرے انسپریشن بھی جو ہے نا طارق عارف صاحب ہے. الحمدللہ میں ان کی I'm inspired by his speech and I feel I need to speak as well. So یہ ان کے لیے صدقہ جاری ہو گیا ہے نا ماشاءاللہ. مجھے تھوڑا سا کانفیڈنٹ آ گیا کہ مجھے بھی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی بات کروں، میں بھی شیئر کروں آپ سے، کیونکہ عارف صاحب جو اتنا ٹائم بولتے ہیں نا تو مجھے I'm inspired. So at least I've got to start speaking as well. میں انگلش میں اتنی بات نہیں کرنا تھا، یہ کام جو ہے نا عارف صاحب کا ہے، یہ تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کوٹ، اگر مجھے اجازت ہو بھائی صاحب. عارف صاحب اگر ایک کوٹ مجھے ملا ہے میرا فون کر دے. یہ وہی ٹاپک ہے جو میں نے فقہ جو ہے نا معافی کا ٹاپک تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شاہ صاحب ماشاءاللہ زندہ باد. ماشاءاللہ بڑے عرصے کے بعد شاہ صاحب کی زیارت ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو خوش کرے اور آپ کے ساتھ ہم پر بھی کرم کرے. تو جلدی میں بات کرتا ہوں، ٹائم بڑا کم ہے ابھی. صرف ایک کوٹ پڑھ کر ایک کوٹ میں آپ کو سنا کرنا تو میں اینڈ کر دوں گا. یہ انگلش میں ہے، جیسے میں نے کہا تھا، میں نے کلیئر کیا تھا کہ یہاں میں انگلش میں سپیچ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. یہ عارف صاحب کا کام ہے، الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے کرتے ہیں. تو میں اس قابل نہیں اپنے آپ کو سمجھتا، لیکن یہ مجھے کسی نے کوٹ دیا تھا. جس منڈے کو میں نے بات کی تھی نا 2 ویک پہلے، اسی فرائیڈے یہ موضوع، یہ خطبہ جو ہے نا فرائیڈے کو مسجد میں چل رہا تھا. تو بعد میں مجھے یہ کوٹ ایک بھیجا تھا کسی نے، تو میں نے سوچا یہ شیئر کر لوں آپ سے اس معافی کے لیے. اس میں لکھا ہے why should I forgive? Why should I forgive? Revenge may make you evil or worse if you do more harm or grief in return. If you weren't able to get reprimand here, then the wrongdoer will get his punishment in hereafter. But what do you achieve from someone else's grief? Whereas forgiveness makes you a better person. It raises your ranks in the court of Allah, sheds sins, and makes you amongst those who will be called on the day of judgment as a deserving of Jannah. If you really want ourselves to be forgiven, we must learn to forgive others to us. یہ یہاں لکھا ہے 24 بارے میں 22 آیت ہے ماشاءاللہ. تو don't keep your wounds fresh.
Let go and forgive. Be at peace. Beautiful. You know, یہی میں نے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی. تو اس کا جو ہے نا نچوڑ اس کوٹ میں ہے. تو یہی میں اینڈ کرتا ہوں. تو الحمدللہ شکریہ اتنا مجھے برداشت کیا ہے. رائٹ. صرف ایک خالی مجھے ٹائم بہت کم ہے لیکن واجد صاحب وہ جو ہے نا رکھ لیے نوکری زندگی کے لیے ترنم میں پڑھ دیں تاکہ میں آرام سے سکون سے بیٹھ جاؤں. پلیز. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیا ہے جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. سبحان اللہ. شکریہ جناب. تھینک یو. اللہ حافظ. ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش کر رہے تھے محمد یعقوب صاحب. اسی دوران ہمارے انتہائی واجب الاحترام قبلہ شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت سید پیر ظہور الدین شاہ صاحب دامن برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے. میں درخواست کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ صرف 2 اشعار پیش فرمائیں گے چونکہ 8 بجے مفتی صاحب تشریف لائیں گے، چونکہ اس کے بعد فوری طور پر 30 منٹ کے اندر پھر نماز مغرب کا وقت ہو جائے گا. تو اس سے پہلے جو میں درخواست کرتا ہوں کہ 2 اشعار جو ثنا خان یہاں تشریف فرما ہے صرف 2 اشعار پر اکتفا کرنا ہے. 3-4 اس کے بعد ہمارے جناب قبلہ حاجی محمد عارف صاحب حاضر پیش فرمائیں گے. محمد انس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اور خوبصورت حاضری بارگاہ سرور کونین میں پیش فرمائیں. درود پاک آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، عباس نام دار ہے زخموں سے چور چور، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو، اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. اکبر سے نوجوان برن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان برن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو. سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا
سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں دو اشعار پیش فرمائے محمد انس، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو سلامت فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید آگے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. باقاعدگی کے ساتھ ہم محفل کے اندر تشریف لاتے ہیں، خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں. درخواست کرتا ہوں ان کے بعد اسی درخواست کے ساتھ کہ دو اشعار، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش انتہائی کم ہے، درخواست کرتا ہوں انتہائی خوبصورت آواز انداز حاجی کرام الحق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ بارگاہ سرور کونین میں خوبصورت حاضری پیش فرمائیں اور تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ پاک میں درود پاک بآواز بلند پیش کریں. اس سے پہلے ایک محبت پر نعرہ پڑھیں، نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ سب ذرا مل کر نعرہ رسالت. آقا ہمارے شان شہدائے کربلا بآواز بلند درود پاک. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا. نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. اور بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. پشتوں سے میں فقیر امنگتا حسین کا، پشتوں سے میں فقیر امنگتا حسین کا. ورثے میں نے پایا ہے صدقہ حسین کا. افضل ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ خوبصورت کلام. اور حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ پاک میں دو اشعار پر مشتمل ایک کلام کے اشعار پیش فرمائے جناب حاجی کرام الحق صاحب نے. یہی درخواست آپ حضرات کے بھی ساتھ اور محمد عدیل الیاس نقشبندی صاحب تشریف فرما ہے اسی درخواست کے ساتھ کہ صرف دو اشعار پر آپ نے اتفاق کرنا ہے. محبت کے ساتھ درود پاک بآواز بلند پیش کریں. صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ڈھونڈتے دوائیاں میرے یار رہن دے، آقا دے بیمارانوں بیمار رہن دے.
تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے تے لکھ تے کروڑ یار میں نہیں منگدا لکھ تے کروڑ یار میں نہیں منگدا بس اپنے غلاماں چ شمار رہن دے اپنے غلاماں چ شمار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے تے چھڈینا درود تے سلام پڑھنا چھڈینا درود تے سلام پڑھنا بس اوکھے ویلے لے ہتھیار رہن دے اوکھے ویلے لے ہتھیار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے تے او پشتے رسول تے حسین ویکھ کے او پشتے رسول تے حسین ویکھ کے رب کیا اینو تو سوار رہن دے رب کیا اینو تو سوار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے ٹوڑے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں نو بیمار رہن دے ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کلام جناب بھائی محمد عدیل الیاس نقشبندی صاحب نے پیش فرمائے. ان کے بعد میں درخواست کرتا ہوں نثر میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کے لیے حاجی محمد عارف صاحب. تمام حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک. اس سے پہلے محبت برائے کرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آقا ہمارے آقا ہمارے درود پاک آواز بلند السلام علیکم یا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سب حضرات محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سب حضرات کھڑے ہو کر ماشاءاللہ مفتی صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ رسالت آقا ہمارے آقا ہمارے آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ شان شہدائے کربلا. ماشاءاللہ تشریف فرما. ہمارے انتہائی واجب الاحترام عزت مآب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی ثانی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ ماشاءاللہ تشریف فرما ہو چکے ہیں میلاد پاک حال میں. ان کا خصوصی خطاب ہوگا. آپ حضرات بڑے معزوز ہوں گے. ہم خدا میں عیدگاہ شریف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دائر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے. جناب خلیہ رسول الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. Once again, with the great grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of Aqā salatu wa salam Naulana Pak, the blessings of Darbari Aliyah Eidgah Sharif on the teachings and supplications of our Piru Murshid. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us one more and given us this tawfiq, this divine opportunity once more to gather together
to celebrate the Milad of Allah's nearest, Allah's dearest, Allah's first creation, Allah's greatest creation, Aka Salatu Wasalam. First and foremost, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to everybody, and especially to Qibla Shah Sahab and Qibla Mufti Sahab, that they have taken the time out to be here with us. Time is very short, and I'm straight away after I say a few words, I think Mufti Sahab is going to be given the time, because namaz is about 8:40, so we don't have that much time. I would just like to share with you, because we are talking, because this is about the status, if you like, of the great grandsons of Aka Salatu Wasalam. And I will just share with you one quote. Aka Salatu Wasalam is carrying both the princes on his shoulders. And the Sahaba sees him and he says, "What a wonderful ride." He says, "What a wonderful ride." And you know what Aka Salatu Wasalam's response was? He says, "Don't look at the ride, look at the riders." Don't look at the ride, look at the riders. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the tawfiq to truly understand the status of these great princes. And may Allah give us the tawfiq to remember them wholeheartedly, not just at the time of Muharram, but every single day of our lives. وَمَا عَلَيْنَا بَلَغُ الْمُبِينُ. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں حاضری پیش فرمائی. جس طرح میں نے اعلان بھی کیا تھا کہ جب مفتی صاحب تشریف لائیں گے تو نماز مغرب تک وہی اسپیچ فرمائیں گے. میں یہ درخواست کرتا ہوں اگر 2 شعر جناب طارق جاوید صاحب 2 شعر پیش فرما دیں, اس کے بعد قبلہ مفتی صاحب جو ہے نا وہ خصوصی خطاب فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آقا ہمارے آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ. درود پاک آواز بلند صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا, کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا, کتنا سخی ہے در حشر میں نانا حسین کا, رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا. شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اس شعر کو پھر بلائیں. میرے سخی حسین کے رکھے گا لاج حشر میں نانا حسین کا. بولو رکھے گا لاج
حشر میں نانا حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا ہوں باوضو آنکھوں کو آنسوؤں سے میں کرتا جب کہیں مولا حسین کا ہوتا ہے ذکر جب کہیں مولا حسین کا دنیا میں اس لیے ابھی قائم نماز ہے اس لیے ابھی قائم نماز ہے بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا بھولا نہیں جہان کو سجدہ حسین کا کتنا سخی ہے در میرے آقا حسین کا کھاتے ہیں لوگ آج بھی صدقہ حسین کا ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت کلام خوبصورت آواز اداس سے حاضری پیش فرمائی نذرانہ السلام پہ حضور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ پاک میں اپنی محبت کا اظہار فرمایا اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو بارگاہ سرور قرآن میں قبول و منظور فرمائے بلا تاخیر درخواست کرتا ہوں خوبصورت ماشاءاللہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں پاکستان سے یہ تشریف لائے میلاد پاک خان میں پہلی بار یہ تشریف لائے ہم خدا میں عیدگاہ شریف آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم و دائم فرمائے خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد امجد علی ثانی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ تشریف فرما ہے میں ان سے درخواست کروں گا یہ ذکر حسین کر کے ہم سب کے گلوبوزوں کو مرحوم فرمائیں گے اور آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اسب معمول آج بھی جس طرح سابقہ محفلوں میں بھی آپ بڑے محبت اور توجہ کے ساتھ ہر ایک کی حاضری کو سنتے ہیں کلام کو سنتے ہیں اسی طرح بھرپور انداز میں آپ حضرات نے خوبصورت انداز میں مفتی صاحب کے جب ذکر فرمائیں گے آپ حضرات توجہ کے ساتھ اس کو سنیں گے اللہ تعالی ہم سب کی محبتوں کو قبول و منظور فرمائے میں ان سے درخواست کرتا ہوں یہ تشریف لائیں گے اور خوبصورت خطاب فرمائیں گے آپ حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک اور اس سے پہلے میرے ساتھ محبت برائے کہ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سب حضرات مل کر نعرہ رسالت آقا ہمارے ذرا دونوں ہاتھوں کو بلند آقا ہمارے ذرا اور محبت کے ساتھ آقا ہمارے آمد مصطفیٰ شان شہدائے کربلا درود پاک اللہ اللہ حمدا للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. ابتدا ہے اس خالق کے نام سے ابتدا ہے ماشاءاللہ سنا ہو گیا ہے بہت اچھا ماشاءاللہ. ابتدا ہے اس خالق کے نام سے جو پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دیتا ہے. ابتدا ہے اس خالق ازل کے لیے جو مردوں کے اندر جان ڈال دیتا ہے. ابتدا ہے اس خالق کے نام سے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، حی ہے، قیوم ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. اس رب کریم کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس نے جو اس کا نام نہیں بھی لیتا، کافر ہو، یہودی، کافر ہو، سکھ ہو، رب کی عبادت نہیں کرتا، بتوں کی پوجا کرتا ہے، اس کو پوجتا ہے، لیکن رب پھر بھی اسے رزق دیتا ہے. رب فرماتا ہے کہ تو نہیں مانتا تو نہ مان، میں تو تجھے مانتا ہوں. تو میرا بندہ ہے نا، تو نہیں مانتا تو نہ مان. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم رب کے بندے ہیں. اس رب کا ہم پر بڑا کام ہے کہ اس رب نے ہمیں انسان بنایا ہے. انسان بنا کر اور ہم پر کرم یہ کر دیا، اگر ہمیں سکھوں کے گھر پیدا کر دیتا ہم نے کیا کر لینا تھا؟ اگر کافروں کے گھر پیدا کر دیتا ہم نے کیا کر لینا تھا؟ یہ رب کا کرم نہیں ہے کہ رب نے انسان تو بنا دیا، انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. اور بڑی بات کرنے لگا ہوں، خدا میں عیدگاہ شریف ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. پہلی مرتبہ اس آستانہ پر حاضری ہو رہی ہے. رب کریم وہ کہتے ہیں نا کہ جدی جڑ مضبوط ہوئے او دا جڑا پتا ہے او کدی سوکدا نہیں. اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، نہ صرف پاکستان، نہ صرف برطانیہ، پوری دنیا کے اندر پیر حضرت شیخ قبلہ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قبلہ پیری طریقہ در رہبر شریعت آفتابی ولایت مرد کلندر صوفی بالصفا، جنہیں دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ وہ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ تھاڑا پیر کوئی پاگل ہی نہیں ہے، آپ کا پیر کوئی چرسی نہیں ہے. لوگ تو چرسیوں کو پیر مان لیتے ہیں. او بے خدا تمہیں مبارک ہو، تمہیں پیر ایسا ملا ہے کہ جو ہاتھ پکڑ کے تمہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے، تمہیں احادیث بتاتا ہے، قرآن کی روشنی بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ پیر بعد میں ہے، پہلے مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرو. یہ الحمدللہ وہاں پر حاضری ہوتی رہتی ہے لاہور میں جب تشریف لاتے ہیں.
بڑی خوشی ہوتی رہتی ہے. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جتنے حباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں, بھائی واجد بھائی ہے, مقصود آسی صاحب ہے, ملک صاحب ہے, اور بھائی اقبال صاحب ہیں, ساجد بھائی, جتنے حباب, اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے. اور آج بھی خوشی ہو رہی ہے, ظاہر صاحب خوشی ہو رہی ہے کہ اج دی اس محفل دی پاک دی صدارت کو عام بندہ نہیں سید زیادہ پیا کرتا ہے. کل بھی اکٹھے تھے ہم, آج بھی ان کے ساتھ دوسری میری حاضری ہو رہی ہے. کل بھی ایک جگہ میرا خطاب تھا, وہاں پر بھی یہ شخصیت تشریف فرما تھی. قبلہ پیر سید ظہور الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں. میرے درینہ ساتھی بھائی اظہر صاحب آپ تشریف فرما ہیں. جتنی حباب تشریف فرما ہیں. اباب علم یہ بات جو اب میں کرنے لگا ہوں نا, یقین جانیے کہ پھر پتہ ہی ہماری ملاقات ہو نہ ہو, لیکن یہ اس جملے کو آپ نے دل میں جگہ دینی ہے, توجہ سے آپ نے سماعت کرنا ہے. اللہ پاک کا ہم پہ یہ بڑا کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں انسان بنا دیا, ہمیں جانور نہیں بنایا, ہمیں پرندہ نہیں بنایا. اس سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے. اس سے بڑا کرم یہ ہے مسلمان بنا کر ہمیں, توجہ آپ کی چاہتا ہوں, اگر یہ جملہ سن کر بھی آپ سبحان اللہ نہ بولے میں سمجھوں گا میرے پڑھنے میں کمی ہے, آپ کے سننے میں کمی نہیں ہوتی. کیونکہ جو بندہ اتنی بڑے آسانہ سے جن کا لگ جاتا ہے اس کے ذوق کو پرواز ہلکی نہیں ہو سکتی. توجہ آپ کی چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا دیا, انسان بنا کر مسلمان پیدا کر دیا. مسلمانوں کے بعد اللہ کا ہم پر یہ کرم ہے کہ ہم محمد کے غداروں میں نہیں, محمد کے وفاداروں میں بنا دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آقا ہمارے, بڑی شان والے. اے یہ نعرہ تو عیدگاہ میں لگتا ہے, آقا ہمارے, بڑی شان والے, آقا ہمارے, آپ اٹھا کے بولیے آقا ہمارے. اور ان کی بڑی شان کیسے نہ بلند ہو, ان کی شان اللہ پاک فرماتا ہے ہم نام نہ بھی لیں, نہ بھی لیں ہم نام. دیکھیے نا کچھ چند دن آپ پر نا وحی کا نزول اور کچھ آہستہ ہو گیا, یعنی کہ وحی اتری نہیں ہے. نبی پاک نا پریشان سے رہنے لگ پڑے کہ ابھی تک وحی اتر کیوں نہیں رہی. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ معاذ اللہ آپ کا خدا آپ سے ناراض ہو چکا ہے, آپ پر وحی اتر نہیں رہی. توجہ آپ کی چاہتا ہوں, آپ کے دل پر دستک دینے لگا ہوں. جب یہ کہا نا میرے آقا, یہ سوچنے لگ پڑے, بس تھوڑا سا خیال آیا اب تو کافر بھی باتیں کرنا شروع کر دی ہے. جب یہ شروع خیال آیا نا, اللہ پاک نے قرآن کی اسی وقت آیت نازل کر دی. جبریل کو کہا اے جبریل جا ذرا میرے محبوب کو میرا یہ پیغام دے دے, ما ودعک ربک وما قلی, کہ محبوب ہم آپ سے ناراض کیوں ہو سکتے ہیں, کیسے ہو سکتے ہیں, ہم تو آپ کی شانیں بلند کرنے والے ہیں. ماشاءاللہ, آقا ہمارے, ہاتھ کو بلند کر دے, آقا ہمارے, آقا ہمارے. احباب عالم, یہ بس یہ تھوڑی سی آپ کی یہ ذوق کو دیکھتے ہوئے یہ میں نے بات شروع کر دی. دراصل بات یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ عیدگاہ شریف کا یہ ایک میسیج ہے جو میسیج اب میں ڈیلیور کرنے لگا ہوں فیس بک کے ذریعے. پوری دنیا میں یہ پیغام جا رہا ہے خدام عیدگاہ شریف اس برطانیہ کے اس پلیٹ فارم پر یہ بات میں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا عقیدہ وہ ہے, ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ ہم حسن پاک سے محبت کرتے ہیں لیکن نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ہم حسین پاک سے محبت کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. ہم سیدہ طیبہ طاہرہ عاتقہ حافظہ عالمہ منورہ سیدہ خاتون جنت سے ہم عقیدت رکھتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اے ہم علی حیدر کرار کے ہم غلام ہیں لیکن پہلے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. یہ ہمارا عقیدہ
ہے اس پلیٹ فارم پر یہ میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، عیدگاہ شریف والوں کا بھی عقیدہ ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو میرے نبی کا یار ہے ہمارا وہ امام ہے۔ صاحبان ذوق سلیم، بات میں ڈنکی کی چوٹ پر کر رہا ہوں، الحمدللہ ہم صحابہ کے نوکر ہیں، ہم اہل بیت کے نوکر ہیں، بلکہ میں تو یوں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں صحابہ نے ہی بتایا ہے کہ اس اہل بیت کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، ذرا ساری طرح مجھے دیکھیں، آپ تشریف فرما ہے اور صحابہ کے جمع غفیر ہے، جملہ میں بول رہا ہوں جس کو سمجھ آئے گا وہ بولے گا، صحابہ کے جمع غفیر ہے، صحابہ نا کھلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کھلے قرآن کی وضوحات چہرے کا دیدار کر رہے ہیں، کھلے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور چند لمحوں کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ دروازہ یہ دروازے سے مسجد نبوی میں چند لمحوں کے بعد حضرت علی پاک تشریف لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرت علی پاک جب تشریف لے کے آئے نا، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اب میں دیکھوں گا کہ سب سے پہلے میری اہل بیت کا ادب کون کرتا ہے۔ عیدگاہ شریف کے غلاموں، آپ کو عقیدہ بتا کے جا رہا ہوں کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ جب علی پاک آگے تشریف لائے نا، جو سب سے پہلے جو ہستی اٹھی ہے ادب کے لیے، انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، انہیں ابو بکر صدیق کہتے ہیں، انہیں یار غار مصطفیٰ کہتے ہیں۔ احباب عالم، جب وہ اٹھے نا، میرے کریم آقا مسکرائے، میرے کریم آقا مسکرائے۔ احباب عالم، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ اہل بیت کا ادب کیسے کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اپنے بیٹے کو 3000 روپے دیتے ہیں نا، 3000 روپے دیتے ہیں، احباب عالم توجہ آپ کی چاہتا ہوں، اے لوگوں کو تو بات تو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ تو علم سے آگاہی نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ پتا چل جائے اور چلیو مینو اے دسو کہ عمر پاک نے حسین پاک نے نکاح کرایا کہ نہیں کرایا، علم نہیں ہے، حالانکہ آپ اپنے بیٹے عبداللہ سے بھی کروا سکتے تھے، آپ تو امیر المومنین ہیں، لیکن شہربانو جو کہ وقت کے سلطان کی بادشاہ کی بیٹی تھی، شہزادے کے بیٹی تھی، ارے شہزادہ کی بیٹی تھی، عمر پاک کیا فرماتے ہیں کہ شہزادہ کی بیٹی شہزادے نالی جج دیے۔ اب آگے میں بات کر رہا ہوں کہ صحابہ کے نوکر، اہل بیت کے نوکر، جو اہل بیت کو مانتا ہے صحابہ کو نہیں مانتا، ہم انہیں اپنی اس ایری کی ٹاک پہ رکھتے ہیں۔ اے ہم غلام ہیں، جو صحابہ کا بھی غلام ہے، اہل بیت کا بھی غلام ہے۔ اب توجہ آپ کی چاہتا ہوں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بس سبحان اللہ بولے ذرا، یا اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، میرا مولا تو بھی ذرا ان سے محبت کرنا۔ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا، رب کعبہ کی قسم، اس عید خدام عیدگاہ شریف، اس برطانیہ کی سرزمین کے اندر یہ بہت بڑی بات آپ کو انعام دے رہا ہوں، بلکہ عرض کر رہا ہوں کہ محمد نے ہمارے لیے انعام کیا رکھا ہے۔ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانوں کے والی، ہمارے ایمان کے والی، ارے جس کی وجہ سے ہم نے رب کو پہچانا،
ہے ہمیں کیا پتا تھا کب ہے ہمیں اگر رب کی پہچان کروائی ہے تو مصطفیٰ نے کروائی ہے مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ بتوں کو چھوڑ دو رب کی عبادت کرو وہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں لا احبا من یحبہما مولا جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے مولا تو بھی ان سے پیار فرما الحمدللہ ہم حسنی ہیں ہم حسینی ہیں ہمارا تو عقیدہ بھی یہی ہے ہم تو امام پاک کے نام پر مرتے ہیں اور امام پاک کے نام پہ زندہ رہتے ہیں ڈرے پنج تن دے منگتے درویش نے ولی نے جنہ کھا دے ایس درد درد ٹکڑے او کر دے علی علی نے نعرہ حیدری توجہ آپ کی چاہتا ہوں مسجد نبوی ہے میرے کریم آقا کھڑے ہوئے ہیں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں انعام آپ کی جھولی میں ڈال رہا ہوں یاد کریں گے آپ اس وکیل کو کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں چند لمحے گزرے دروازہ کھلا مسجد نبوی میں سب سے پہلے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے امام حسن تشریف لے کے آئے سبحان اللہ دی پابندی نہیں بولو ذرا سبحان اللہ اباب عالم آپ نا حدیث کے الفاظ ہیں بعض علماء کرام میں تو ان کو عالم دینی نہیں مانتا جو کہتے ہیں کہ حسین ڈگ پہ اباب عالم توجہ آپ کی میں سب سنا رہا ہوں کہ امام حسین ڈگ پہ گر پہ وہ نہیں بھئی وہ تو گرتوں کو تھامنے کے لیے آئے تھے وہ کیسے گر سکتے ہیں وہ تو گرتوں کو تھامنے کے لیے آئے ہیں صاحبان ذوق سلیم امام حسن پاک لڑ کھڑا ہے کیونکہ آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا پاؤں سے اٹکا تھوڑے سے لڑ کھڑائے آپ بیٹھ گئے سنبھل گئے چند لمحے کے بعد پھر کیا ہوا امام حسین پاک تشریف لائے اب چھوٹے تھے جب آپ لڑ کھڑانے لگے توجہ آپ کی چاہتا ہوں آپ نے خطبہ چھوڑ دیا خطبہ چھوڑ کر آپ لپکے اور امام حسن اور امام حسین کو پکڑ لیا قبلہ اظہر صاحب میں بہت باریک نکتہ دے رہا ہوں اگر میرے کریم آقا صحابی کسی صحابی کو فرما سکتے تھے صحابہ تو ویدی سی نبی دا اشارہ ہوئے جان پیش کر دیئے صحابہ کا تو نوکر تھے میرے کریم آقا نے کسی صحابی کو نہیں کہا پکڑو میرے لالا کو پکڑو میرے بیٹے کو گر رہے ہیں نہیں میرے کریم آقا خود اٹھے خطبہ چھوڑ کر آپ نے دونوں شہزادوں کو امام حسن کو ادھر بٹھایا امام حسین کو ادھر بٹھایا پھر خطبہ ارشاد فرمایا جو قرآن کی تلاوت ارشاد فرمائی وہ میں سنانے لگا ہوں پہلے بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک اے جڑی اولاد ہے نا واقعی بڑی وڈی آزمائش ہے مجھ سے رہا نہیں گیا کہ میرے بیٹے لڑ کھڑانے لگے ہیں میں نے پکڑ لیا اب توجہ آپ کی چاہتا ہوں اباب عالم خدام عیدگاہ شریف آپ کو بہت بڑا باریک جملہ آپ کی نظر میں کر رہا ہوں دیکھیے قیامت تک کے لیے جمعہ کے اندر جو علماء کرام محدث ہو عالم ہو پیر ہو فقیر ہو کسی بھی مرتبے پر فائز ہو جو بھی امامت کروائے گا خطبہ دے گا پہلے اٹھے گا پھر بیٹھے گا مجھے یہ ذرا بتاؤ میں قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے مجھے ذرا بتاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے اٹھنا ہے پھر بیٹھنا ہے ارے میرے نبی نے بتا دیا کہ قیامت تک جو احباب جو عالم دین جو امام کھڑا ہوگا اسے بعد میں حسن کی محبت میں بیٹھنا پڑے گا اسے بعد میں حسین کی محبت میں بیٹھنا پڑے گا ارے لوگوں کو پتا
نہیں اور بعد میں کیا کر سکتا ہوں. صاحبان ذوق سلیم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے کریم آقا پاک وعدے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. بندہ ادوں تک مومن نہیں ہوتا جی. اس سے میں نا ایک مجھے آیت یاد آ رہی ہے. آمنو کا مصداق کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. ٹائم نہیں گا نہیں تو میں تھوڑا لونو سبحان اللہ بولے. اس لیے میں آپ کو زیادہ اس لیے آپ کو میں کہہ نہیں رہا نہیں میری خطابت ہو اور بندہ سبحان اللہ نہ بولے یہ کہ یہ تو کمی ہے ہی یہ سیدہ کی نوک سیدہ کے در کا کمی ہے. اب آپ عالم بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یؤمنون بندہ او مومن نہیں ہے. بندہ وہ مومن نہیں ہے. مولا کون سا بندہ مومن نہیں ہے؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتا او بندہ مومن نہیں ہے جو بندہ نبی دے فیصلے نو نہ منے. آپ نے کمال کیا, بڑا مزہ ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے زور بیانے میں برکت عطا فرمائے. اب آپ عالم توجہ, سمندر کو کوزے کے اندر انہوں بند کیا ہے, میں توجہ آپ کی چاہتا ہوں. اللہ پاک فرما رہا ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے. اب آپ سبحان اللہ بولیں گے, میں بتاؤں گا نبی کا فیصلہ کیا تھا. نبی کا فیصلہ کیا ہے, نبی کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من احبنی و احب ہذین, کہ جس نے مجھ سے محبت کی ہے وہ ہذین میرے دونوں حسن و حسین سے محبت کی ہے, وہ اباہما ان کے ابا جان سے محبت کی ہے, وہ امہما ان کی اماں جان سے محبت کی ہے. اے ان کو سلا کا ملے گا, ان کو انعام کا ملے گا. فی الجنہ, اللہ کریم کا نبی ارشاد فرماتا ہے کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا. کل جنت کے اندر وہ میرے ساتھ ہوگا. اب کی بات میں کرنا چاہتا ہوں, چودھری ہوئے, بٹ ہوئے, کوئی بھی ذات لا لو, عربی ہوئے, عجمی ہوئے, کالا ہوئے, گورا ہوئے, ایتھے قید نہیں جے. ایتھے قید صرف اے کہ نبی پاک ویکھن گے اے میرے حسن حسین محبت کردا ہے کہ نہیں کردا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. میرے کریم آقا دیکھیں گے یہ میرے حسن سے محبت کرتا ہے, یہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے, یہ میرے علی سے محبت کرتا ہے. اب احباب عالم یہ سیدہ خاتون جنت سے عقیدت رکھتا ہے. ہاں رکھتا ہے. نبی پاک نے فرمایا او پاویں پھر جڑا بھی ہوئے جنت میرے نال ہوئے گا, جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا. احباب عالم اللہ کریم کا نبی ارشاد فرما رہا ہے انی تارک فیکم خلیفتین, میں تمہارے درمیان دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء الى الارض وإدرتی اہل الارض وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ. نبی پاک فرماتے ہیں ایک کتاب ہے, ایک اہل بیت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ کٹ کی بولو سبحان اللہ. اچھا ماشاءاللہ آپ تسی بڑے سیانے جی, جویں جویں ٹائم قریب آ رہا ہے اوویں میں سبحان اللہ بھی کٹن لگی ہے. سبحان اللہ بھی تھوڑے دے بھی. اب عالم یہ ہے کہ ایک ہے کتاب, ایک ہے اہل بیت. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, جو بندہ اہل بیت کو مانتا ہو, کتاب کو نہ مانتا ہو, کتاب کو مانتا ہو, اہل بیت کو نہ مانتا ہو, اللہ کریم کا نبی ارشاد فرما رہا ہے وَإِنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيْهِ الْحَوْضَ. یہ دونوں اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ حوض کوثر پر میرے پاس نہ پہنچ جائیں. یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے. ہم کون ہوتے ہیں ان کو جدا کرنے والے, اور ہماری کیا اوقات ہے. رب کعبہ کی قسم, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں پاکستان کے اندر, کل الحمدللہ 4 جگہ پر حاضری تھی, میں نے یہی کہا ہے اگر معلوم کرنا چاہتے ہو اوقات اپنی
بڑا بڑا لینڈ لارڈ ہے, بڑے 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 بنگلے نے, بڑا بڑے کروڑ پتی ہیں. تمہیں پتا ہے جو زیادہ کروڑ پتی ہوتے ہیں, جو بالکل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, وہ کھاندے ہی نہیں جی. ڈاکٹر نے کیا سارا کچھ منع ہے, سب کچھ منع ہے. وہ روپیاں دا کی کرنا ہے کہ جڑا بندہ کھا بھی نہ سکے. گر معلوم کرنا چاہتے ہو اوقات اپنی, ذرا تم نبی سے دامن چڑھا کے تو دیکھو, تمہیں پتا چلے گا. ارے ہماری عزتیں اگر کوئی واجد اقبال صاحب کو جانتا ہے, کیوں؟ یہ مصطفیٰ کا غلام ہے. اگر ہمیں کوئی جانتا ہے, ہماری کیا اوقات ہے؟ ہماری رب کعبہ کی قسم, ہماری پگڑیوں کے شملے, ہماری عزتیں, یہ سارا کچھ نبی کی وجہ سے ہمیں ملا ہے. اب بولیے آقا ہمارے, آقا ہمارے, آپ اٹھا کے بولیے آقا ہمارے. اس سے بڑی اور بات کرم کی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ پاک کا نبی ارشاد فرماتا ہے, 70 منٹ ہو گئی نہیں, آدھا منٹ میری حاضری مکمل. قبلہ والد صاحب, ہم ذکر حسین کرتے ہیں, آپ نے بھی ماشاءاللہ پہ ہر ویک ماشاءاللہ کمال ہوگا یار. اے بڑی بڑی گل جی اگر صاحب بندے لوگ سال بعد محفل کران نا, وہ ایویں سر کھبدے نے یار, سال محفل بھی قریب آئی ہن کرنا کی ہے. لیکن یار اور اللہ کے یہ آپ پر کرم نوازی نہیں, وہ ہر پیر یعنی سونی محفل ہوندی ہے یار, ماشاءاللہ کمال ہے. آپ یہ میرے اپنا وجدان, میرا وجدان ہے کہ اللہ آپ پر راضی ہے. رب نے آپ کو توفیق دے رکھی ہے بھائی, چلو نا میرے مصطفیٰ کا میلاد مناؤ. اگر صدیق کا مہینہ آ گیا ہے, چلو نا میرے مصطفیٰ کا یار کا میلاد مناؤ. احباب عالم توجہ آپ کی چاہتا ہوں, ذکر حسین ہم کرتے ہیں, ہماری گھٹی میں شامل ہے, لیکن ذکر حسین کے ساتھ ساتھ ہمیں فکر حسین بھی کرنی چاہیے. اے خالی ہاتھ چک چک کے نعرے لانا, غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, میں ماندا وا, لیکن او بندہ کبھی جڑا مسیتی نہیں آیا, جڑا بندہ نماز تو کتراوندا ہے, نماز نہیں پڑھدا, مینوں ذرا دسو نا او کتھوں دا غلام مصطفیٰ ہے؟ میرے امام حسین نے اگر کل قیامت کے دن اس سے پوچھ لیا, بتا نا ذرا میرے محبوب, میرے نانا کی امتی, بتا نا میں نے اپنی گردن اس لیے لائی کہ دین رہ جائے, نماز رہ جائے, بتا نا کتنی نماز پڑھتا رہا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں بتا نا ذرا کتنا سجدہ ادا کرتا رہا ہے. سبحان ربی العالی. یہ میں اس پلیٹ فارم, یہ میں آپ کو یہ اعلان کر رہا ہوں, اگر امام حسین سے محبت ہے تو نماز پڑھیے. امام حسین سے محبت ہے, امام حسین پاک نے اپنی گردن اس لیے ماری ہے, آپ نے باطل کے سامنے نہیں جھکا, باطل کے سامنے نہیں جھکا, اور لوگوں کو بتا دیا کہ قیامت تک اگر کبھی بھی فیصلہ کرنا پڑ جائے نا تو میری شہادت کو دیکھ لینا. جب بھی کبھی حق اور باطل کے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ ہم نے باطل کی طرف جھکنا ہے یا حق کی طرف جھکنا ہے, تو میری شہادت کو دیکھ لینا کہ میں نے اپنی گردن قربان کر دی ہے کہ نیزے پہ تلاوت یہ نصیحت ہے ابد تک, مومن خدا کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہوتا. ارشد سر حسین نے ثابت یہ کر دیا, ہر سر کبھی دستار کے قابل نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آقا ہمارے, آمد مصطفیٰ, شان شہدائے کربلا. ماشاءاللہ انتہائی واجب الاحترام قبلہ مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں کے اوپر قائم دائم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت فرمائے. ایک نعرہ لگاتے ہیں
محبت بھرا اور تمام حضرات ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے اس نعرے کا جواب دیں گے. اس کے بعد نماز مغرب اور نماز مغرب کے بعد دعا ہوگی. نعرہ تکبیر, ذرا ہاتھوں کو بلند, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آقا ہمارے, آقا ہمارے, آقا ہمارے, آمد مصطفیٰ, شان شہدائے کربلا, شان شہدائے کربلا, شان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ صفحے بنا لیں. اس کے بعد جو ہے نماز مغرب کے بعد جو ہے اللہ